अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 29 सूरतुल मुज़म्मिल की आयत नंबर 1 ता 19 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का इशराफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इंकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फिन्नहारी सबखन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिकी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून वाजरुहुम हजरन जमीला वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन नामति व मय्हिलहुम कलीला इन्ना लदैना अनकालन व जहीमन व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला फ़अस्वा फ़िरऔनुर रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला फ़कैफ़ तत्तकून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबन समा
یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به منفطر به کان وعده مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ مزمل مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، اور اس میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اے جھرمٹ مارنے والے، رات میں قیام فرما، سوا کچھ رات کے آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ بے شک ان میں تو تم کو بہت سے کام ہیں، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کار ساز بناؤ اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو، اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب، جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا، تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو؟ اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے، بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب سورہ مزمل کی تفسیر اس کی شروع سے۔ سورہ مزمل مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع، 20 آیتیں، 285 کلمے، 838 حرف ہیں۔ یعنی اپنے کپڑوں سے لپٹنے والے، اس کی شان نزول میں کئی قول ہیں۔ یہاں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ابتدائے زمانہ وحی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے۔ ایسی حالت میں آپ کو حضرت جبرائیل نے یا ایھا المزمل کہہ کر ندا کی۔ ایک قول یہ ہے کہ ایسی حالت میں آپ کو حضرت جبرائیل نے یا ایھا المزمل کہہ کر ندا کی۔ ایک قول یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اس حالت میں آپ کو ندا کی گئی یا ایھا المزمل۔ بہرحال یہ ندا بتاتی ہے کہ محبوب کی ہر ادا پیاری ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ردائے نبوت و چادر رسالت کے حامل و لائق، نماز اور عبادت کے ساتھ، یعنی تھوڑا حصہ آرام کے لیے ہو، باقی شب عبادت میں گزاریے۔ اب وہ باقی کتنی ہو اس کی تفصیل آگے ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ قیام نصف شب سے کم ہو یا نصف شب یا اس سے زیادہ ہو۔ مراد اس قیام سے تہجد ہے، جو ابتدائی اسلام میں واجب و بقول فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب شب کو قیام فرماتے
اور لوگ نہ جانتے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا 2/3 رات کب ہوئی، تو وہ تمام شب قیام میں رہتے اور صبح تک نمازیں پڑھتے، اس اندیشہ سے کہ قیام قدر واجب سے کم نہ ہو، قیام قدر واجب سے کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر یہ حکم 1 سال کے بعد منسوخ ہو گیا اور اس کا ناسخ بھی اسی سورہ میں ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، رعایت وقوف اور ادائے مخارج کے ساتھ اور حروف کو مخارج کے ساتھ تابع امکان صحیح ادا کرنا نماز میں فرض ہے، یعنی نہایت جلیل و باعظمت مراد اس سے قرآن مجید ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ ہم آپ پر قرآن نازل فرمائیں گے جس میں اوامر و نواہی اور تکالیف شاکہ ہیں جو مکلفین پر بھاری ہوں گے سونے کے بعد بنسبت دن کی نماز کے، کیونکہ وہ وقت سکون اور اطمینان کا ہے، شور و شغب سے امن ہوتی ہے، اخلاص تام و کامل ہوتا ہے، ریا و نمائش کا موقع نہیں ہوتا۔ اپنی شدت و دہشت سے ایمان و طاعت اختیار کر کے، معزز ناظرین، یہاں تک اس تلاوت کا آج کی تلاوت ترجمہ تفسیر اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سے مطابق صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کی بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ ویڈیو ایک صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں، اس کو آگے لائک شیئر کر کے پہنچائیں تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دوست اس سے سود حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔